میرے لیے بھی دعا کرو اللہ مینوں بھی ودن دی توفیق عطا فرما. ہاں انہیں جانا انہیں بابا جی دی یاد وچ کیونکہ پتر اللہ معاف کرے استغفر اللہ نہ پتر منوں کو ویواں دا گھٹ آئے تے نہ مینوں کسی اور شاید سارا کچھ ہی رب نے مینوں بڑا دیتا ہے اور میری زبان سے وہ نہ تو آپ کو لطف آئے گا نہ مزہ آئے گا جو لطف تے مزہ بابا جی دی زبان تو آندا سی وہ تو جذب تھا نا بابے کا بابا جی کا تو جذب تھا میں تو ابتدا تک بھی نہیں پہنچ سکتا وہ جو کہتے ہیں نا انہیں دی جڑی الگ ہے نا میں انہوں بھی نہیں پہنچ سکتا تھا بابا جی کا تو جذب تھا لیکن چلو ایک بار ہم بھی بابا جی کی یاد میں پڑھتے ہیں شاید پتر قبول ہو جائے اور تیرے دل میں اتر جائے میری بات ہیں جی انہیں جانا نہیں حضرت صاحب مزہ تو نہ آیا انہیں جانا اوے سن لو بھائی سارے انہیں جانا پکا نہ پتر عقیدہ ختم نبوت نال چٹی چمڑی دی وجہ نال غداری کرنی ہے نہ باہر دے ویزے دی وجہ نہ کرنی ہے زندہ باد زندہ باد ہیں جی یہ میں کر دوں نہ باہر دے ویزے دی وجہ نال اور نہ ہی چٹی ایتھے ہی رہنا ہے جے کوئی تانوں اس طرح دی پیشکش کرے بھی کہ بھائی توں این جا تے تینوں باہر بھیج دینا تینوں اگوں پورا سینہ چوڑا کر کے اے سنانا کہ انہیں جانا اور میں تھوکتا نہیں تیرے ویزے پہ اور میں تھوکتا نہیں چٹی چمڑی پہ کیوں انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا نہ چٹی چمڑی تے نہ امتحان ہے پتر کی کر دینے والا نہ پتر ایتھے کوئی کسی قسم دا کوئی کمپرومائز بالکل کوئی تھوڑا جہا جنہوں کہتے ہیں سوئی دے نکے جے بھی ویتھ نہیں آیا پکا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کیونکہ پتر یہ مسئلہ تو اتنا حساس مسئلہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا دعویٰ آپ کے سامنے لائے تو ہمارے تو علماء نے کہا ہے نا اگر آپ اس سے کہیں گے نا کہ لا اس کی نبوت پہ دلیل آپ تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے بھائی دلیل تو تب کسی سے مانگے نا کوئی نبی ہو سکتا ہو تو دلیل جب ہو ہی نہیں سکتا تو دلیل کا ہے گی جب ہو ہی نہیں سکتا تو پھر دلیل کا ہے گی جب ہو ہی نہیں سکتا میں وہ ایک بچہ میرے پاس آ گیا تو وہ مجھے پتہ نہیں کیا یویاں سنانے لگا میں نے کہا پتر یہاں میرے محبوب علیہ السلام کے حسن مبارک پہ کتاب نہیں کتابیں لکھ ڈالی لکھنے والوں نے لیکن ہر لکھنے والے نے اینڈ پہ یہی کہا کہ میں مکمل لکھ سکا نہیں میرا لکھنے والے نے یہی کہا میں مکمل لکھ سکا نہیں میں نے کہا پتر ہے ہی نہیں کوئی بھی لیکن اللہ تجھے ہدایت دے اللہ تجھے توفیق توبہ دے جس کو تو سمجھی بیٹھا ہے لہا جے کو دے ولو بھی ہے ساڑھے محبوب تے حضرت اپنا تھوک مبارک کسی نو لادن تے او دے بھی بھئیاں خشبوان آنا اس لیے پتر وفا کریو کوئی بھی شے ہوئے تے پتر اپنے نبی پاک کو لو مانگ لئیو کسی بیگانے کا نہ منگل نہیں ٹور جائیو ہاں باہر جانے کا دل کرتا ہو حضور کو عرض کر دینا حضرت کسی اور شے کی طلب حضور کو عرض کرنا پڑتا کیونکہ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا میں جب جامعہ نظامیہ میں تھا تو ایک مناظرہ ہوا قبلہ شاہ صاحب کا مسئلہ حاضر و ناظر پہ حضرت صاحب تو مجھے بڑا شوق تھا مناظرے دیکھنے کا وہ
کبھی وہ ہمارے ہوا کرتے تھے، چلو میں ان کا نام دینے لگا تھا، مسئلہ میرے معاویہ پہ ان کا مناظرہ ہوا تھا حضرت، تو ہم سیڑھیاں لگا کے دیکھا کرتے تھے، تو مجھے بڑا شوق تھا مجھے بڑا شوق تھا حضرت صاحب، آؤ جی پھر کیا کہہ سکتا ہے بندہ، مجھے بڑا شوق تھا مناظرہ سامنے بیٹھ کے دیکھنے کا، تو پتہ چلا کہ قبلہ شاہ صاحب کا مناظرہ مسئلہ حاضر و ناظر پہ حضرت، تو ہم وہ اسپیشل مناظرہ دیکھنے گئے، تو اپنے علاقے کے لحاظ سے اچھا ماشاءاللہ آپ نے سٹیج بنایا ہے قبلہ نے، اور آپ کی ساری ٹیم نے اچھا اہتمام کیا ہے، لیکن پتر وہ تو بہت بڑا سٹیج تھا نا، وہ جو بڑے ٹرالے نہیں ہوتے ان کے بیک سائڈ اکٹھی کرنا، 4 ٹرالے انہوں نے اکٹھے کیے حضرت، تو کتنا بڑا سٹیج ہوگا حضرت، اور پھر وہ آپ کو پتا ٹرالا اونچا بھی کتنا ہوتا ہے حضرت صاحب، لیکن کیونکہ ہم بڑی صبح نکلے تو ہم آ کے تو سامنے بیٹھ گئے، اب وہ لوگ آنے شروع ہو گئے، ساری بھیڑ جمع ہو گئی، اب دوسری طرف سے سارے آ چکے ہیں، لیکن شاہ صاحب کی طرف سے ابھی تک کوئی بندہ بھی نہیں آیا، کافی انتظار ہوا، آخر شاہ صاحب تشریف لائے، لیکن تنہا، کوئی کتاب نہیں، کچھ بھی نہیں، صاحبزادگان میں سے ساتھ کوئی نہیں، شاگردوں میں سے ساتھ کوئی نہیں، تو کیونکہ میں بالکل سامنے بیٹھا تھا، تو میں نے وہ جو دوسرا گروہ تھا میں نے وہ دیکھا، وہ اکھاں چ نا گلاں ہوئیں آپس، گل کی سی کہ اتو بابا تے اتو کلا، تو اسی تے اینے جنے ہیں تے اسی ٹھا لینے، لیکن انہوں نے نہیں پتا کہ صرف بابا نہیں ہے، انہاں دا بابا ہے، اور حضرت صاحب جڑا انہاں دا بابا ہے وہ تے ویل چیئر تے بیٹھا بھی نہیں ٹھایا جاندا ہے، جڑا بابا انہاں دا ہے حضرت صاحب وہ تے ویل چیئر تے نہیں بیٹھا ٹھایا جاندا، یہ تے بابے دیاں پھر دوہیں لتاں سلامت سن، جو ان کا ہو وہ ویل چیئر پہ بیٹھا نہیں بیٹا کسی سے گرایا جاتا کوئی بھی، ماشاء اے تے بابا بھی سے ٹھیک سی حضرت صاحب، وہ مناظرہ مائک آ گئے، وہ شرائط طے ہوئی، جج صاحبان بیٹھ گئے حضرت، اب یہ تھا جی مناظرے کی ابتدا کدھر سے ہوگی، تو شاہ صاحب نے کہا جی میں ابتدا کروں گا، وہ سپیکر تھا سامنے، آپ نے فرمایا بھی مناظرہ یہ ہے کہ دلیل یاد آ گئی تو مناظرہ جیت گئے، دلیل نہ یاد آئی تو مناظرہ ہار گئے، اور میں تو ویسے بھی اب بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے باتیں نہیں یاد رہتی، تو آؤ پھر آج ذرا وکھرے انداز سے مناظرہ کرتے ہیں، وہ سب نے کہا جی وکھرا انداز کی ہوا ہے، فرمایا کیونکہ مناظرے کا موضوع ہے مسئلہ حاضر و ناظر، تو پھر اس طرح دیکھو کرو یا مصطفیٰ کریم دیکھ لو یا دکھا دو، یا مصطفیٰ کریم دیکھ لو یا دکھا دو، اب صاحب وہ دکھانے سے تو رہے حضرت، اور اگر دیکھنے والی مانتے تو ساتھ اپنے مسلک کا جنازہ بھی اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جانا پڑنا تھا، اس لیے کیا ہوا، ایک بھاگا، دوسرا بھاگا، تیسرا بھاگا، سارے بھاگ گئے، اور مجھے یاد ہے حضرت نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا اوے وکھا نہیں ہو سکتے ویکھ ہی لیندے اینے دا بھلا ہو جانا سی، وہی عرض کریو جو ساڈے امام صاحب نے عرض کیتی سی، کیا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، لیکن بیٹا کیا کریں امت تو دال میں پھنس گئی ہے صاحب، بس جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، امت تو دال میں نہیں، دیکھنا آپ کی اور میرے امام کیا عرض کر رہے ہیں، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، لیکن امت دا یہ پھر منظور احمد شاہ صاحب ہیں پتر، اور بڑے باکمال لوگ تھے یہ، لیکن کیونکہ پتر میں اب اس کو پتہ نہیں اہل سنت کی بدقسمتی کہوں یا کیا کہوں کہ اسی اپنے ہیریاں دی قدر کیتی نہیں، میں پتر دوسری طرف کی اگر بات کروں نا، جتنے بھی باطل
عقائد و نظریات رکھنے والے گروہ مسالک موجود ہیں پتر انہوں نے اپنے 10 نمبر والے بھی تلیاں تے چکے ہے اور سنیو تسی اپنے 95 نمبر والے فیل کر جڑیا پڑ کے کوئی سنیاں نے اپنے علماء دی قدر کی تھی میں پتر یہ نہیں کہتا کہ آپ پیر صاحب کی جوتی کیوں اٹھاتے ہیں یا پیر صاحب کے صاحبزادہ صاحب کی جوتی کیوں اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے بھئی آپ کے پیر صاحب ہیں لیکن میرا سوال صرف یہ ہے کہ آپ اپنی جو مسجد کے امام ہیں کبھی آپ نے ان کی بھی جوتی اٹھائی ہے اللہ پتر مجھے ان چیزوں کا شوق نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہم 2 بندے آئے ہیں بس ٹھیک ہے جی باقی کو یہ نہیں ہے کہ فیصل آباد میں کو میرے ماننے والے ہیں چاہنے والے نہیں ہیں میں بھی فیصل آباد آؤں تو ایک دفعہ فیصل آباد کو پتہ چلے کہ مجھے اچھا ہی نہیں لگتا یہ سارا کچھ چپا سادے طریقے سے آئے ہوں میں خود پیر ہوں بریلی شریف سے خلافت ہے سلسلہ چشتیہ میں خلافت سلسلہ نقشبندیہ سے 2-3 جگہ سے خلافت ہے میں نہیں لیکن پتر کسی پیر صاحب کے لیے حدیث پاک نہیں ہے کہ جس نے کسی عالم کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا جس نے کسی عالم کی اقتداء میں نماز ادا کی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میری اقتداء میں نماز ادا جس نے کسی عالم سے ہاتھ ملایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا لیکن ہم نے اپنے علماء کی قدر ہی نہیں کی کیا ہم نے سلوک کیا ان کے ساتھ اور کیا ہم ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں کوئی بے قدری جی بے قدری ہے اور مولانا منظور احمد شاہ صاحب حضرت ایک تو ہوتا ہے نا کتاب پڑھا میں جب جا کے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے پتر بہت کچھ ہے لیکن مجھے اسی بات کا دکھ ہوتا ہے کہ آج امت کا قلبی رشتہ بیٹا رسول پاک علیہ السلام سے بڑا کمزور ہو گیا میں تو کوئی حج عمرے سے واپس آئے نا تو میں بہت کم ملنے کے لیے جاتا ہوں کیونکہ کوئی آپ کو کام کی بات تو سننے کو ملنی کوئی نہیں ہم سننی ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں او جی میں مسجد نبوی شریف چ بیٹھا تے میرا دل جڑا نا دال کھان تے کر پیا تو میں نبی علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نے دال کھلاؤ میں نے بات غلط تو نہیں کی یہی ہوتی ہے نا یہی گلنا کرتے ہیں دل ہی نہیں کرتا ادھر تب کسی کو جاننے میں کیونکہ کو گل تے سنانی کوئی نہیں یہاں حضرت کوئی سنایا جی میں اتھے بیٹھا سا تے میرا حلوے تے دل کر یار پھر تو فیصل آباد تے مدینہ پاک فرق کی کیتا ایتھے بھی حلوہ تے اتھے بھی حلوہ ہی حضرت ایتھے بھی دال تے اتھے بھی دال پتر کبھی آپ کی اور میرے اسلاف کی یہ کیفیات دال بلکہ وہ کیا کہا کرتے تھے بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے لیکن حلوہ اور دال امت کو لے دے گئے حضرت صاحب اتھے بھی حلوہ تے اتھے بھی حلوہ تے اتھے بھی دال تے اتھے بھی حضرت صاحب جیب میں پیسے نہ ہوں چلو بات سمجھ آتی ہے جا کے عرض کریں یا رسول اللہ آپ دا مہمان پرونا ہو کوئی کرم نوازی یہ جیب چ پیسے یہ جڑے کھڑے نہیں کانوں کھڑے جے تیرا دال تے دل کیتا ہے تے پہلے 2 نفل توبہ دے پڑھ تے معافی مانگی یا اللہ ایڈی سونی جگہ بہ کے بھی مینوں دال ہی یاد آئی ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو آئے ہیں اتھے بہ کے بھی مینوں دال ہی یاد آئی ہے لیکن پتر میں آپ سے گزارش کروں گا اللہ موقع لائے اور بار بار یہ موقع لائے پتر ہمیشہ سال میں نہیں اتھے جاؤ یہی عرض کرے اور اتھے جاؤ پتر کوشش کرے کرو کریے کہ رسول پاک خوش ہوں میں پتہ نہیں حضرت صاحب ایک تو بات کرتے ڈر لگتا ہے دوسرا کیونکہ سامنے کیمرے لگے ہوتے ہیں ان سے بھی خوف آتا ہے پتہ نہیں یہ بات کو کدھر سے رکھ کے کاٹیں گے ادھر سوشل میڈیا آپ کو پتہ کیا کیا وہ ڈالتا ہے میں پتر دیکھو نا کبھی مسجد نبوی شریف میں جانا ہو تو کی اندر جاؤ ترکی والے یا میں نے دوسرے لوگوں کو دیکھا قرآن پڑھ دیں سارے تو سنیا اسپیشل پاکستان دے انہوں دیکھے باری بردے ہوں سارے نہیں پتر اگر گنبد شریف کو دیکھنا سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے تو پتر قرآن نو ویکھو تیرا بھی ٹھنڈا ہوئے گا تو حضور بھی خوش ہون گے تو پتر مدینہ پاک جا کے ایک باری بھی قرآن کھول کے حضور نو نہیں سنایا تو کی
ਗੁੰਬਦ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਦੇਖਾ ਕਰੋ, लेकिन पुत्र उत्थे अंदर कुरान शरीफ खोल के भी ना नबी अलैहिस्सलाम नूं सुनाया करो। मुझे सब बड़ा बाहर ही फिरन डे ने सारे जिन्ने पाकिस्तानी ने ना तानू सारे बाहर ही फिरन डे ने सारे जिन्ने पाकिस्तानी ने ना तानू सारे बाहर ही लभणगे। अंदर जाओ तो मैंने एक जगह बात बयान की तो बाद में हम बैठे जाके तो हज़रत साहब ये तो खवारज की निशानी है कि वो बड़ा कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनके सीने से नीचे नहीं। मैंने कहा ठीक है यार, ये खवारज की निशानी है कि बड़ा कुरान पढ़ेंगे, लेकिन अहले सुन्नत की निशानी तो नहीं ना, ये पढ़ेंगे ही नहीं। ये भी कहीं नहीं लिखा कि अहले सुन्नत हुजूर गौसे पाक हज़रत सारी रात एक कुरान खत्म किया करते थे, क्या वो अहले सुन्नत नहीं थे? हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हर रात एक कुरान खत्म किया करते थे, वो अहले सुन्नत नहीं है। कुरान कदी कदी उथे खोल के ना तो हुजूर नूं अर्ज़ करया करो कि तो ये हज़रत ने बड़ी खूबसूरत किताब लिखी है हज़रत, जिसका नाम है मदीनतुर रसूल। और उसमें हज़रत ने लिखा है कि आपके कोई वो मुरीद थे जिनका मेरा ख्याल हाजी इस्माइल नाम आपने लिखा है, वो कहते हैं कि वो गए उधर हज़रत जी बाबियो जेड़े साडे ने किते भी नहीं जाते टेंशन न लो, वो उन्होंने लिखा है कि वो हज कर लिया, हाजी आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। तो लेकिन पुत्र उनके हाज जुमरे या उनके मदीना पाक जाने और आपके और मेरे में तो बड़ा फर्क। सानू तो पुत्र फोन लै दे गया ना, अही तो हुण मेरा हाल फोन तो बगैर सिर्फ लैटरीन ही जान रहे हैं, बाकी कोई काम फोन तो बगैर कर दे असी। हाँ जी, उमरा विद फोन, मदीना पाक गए विद फोन। हाँ जी, पहले चक्कर में अम्मी को फ़ोन, दूसरे चक्कर में बच्चों की अम्मी को फ़ोन, तीसरे चक्कर में अपने भाई को फ़ोन, चौथे चक्कर में बच्चों की अम्मी के भाई को फ़ोन। वो हज़रत साहब मैं अक्सर कहता हूँ कि आपके दरवाजे पे दस्तक हो, आप दरवाज़ा खोलें को आपका संगी बेली खड़ा हो, आप उससे पूछे भाई किवें, तो कि यार अज मिलन नूं बड़ा दिल करदा है, तो सिर्फ तेनों मिलन। आप कहें नहीं को काम होना, नहीं सिर्फ तेनों मिलना। कितनी खुशी होगी सिर्फ उनके इस जुमले से कि सिर्फ तेनों मिलना। अच्छा, आपने उसको बिठा लिया और सिर्फ उसके इस जुमले की वजह से कि तेनों मिलन आया, आपने कुछ लवाजमात का भी एक्स्ट्रा इस्तेमाम किया, भाई मैनू मिलन आया। अच्छा, अब आप उसके पास बैठे हैं, वो कभी किसी को फ़ोन, फिर कभी किसी को फ़ोन, फिर कभी किसी को फ़ोन, तो आखिर आपने बोल ही पढ़ना, भाजी तुसी तो कहते हो तेनों मिलना है। हो सकता है हज़रत सहने हरम में हमें भी आवाज़ आती हो, बंदे आ मिलन ते सानू आया सा। हो सकता है सहने हरम में ये आवाज़ हमें भी आती हो कि बंदे आ मिलन ते सानू आया सा। कदी किसी ने फ़ोन तो कदी किसी ने, लेकिन क्योंकि पुत्र हमारे पास वो कान ही नहीं है कि हम ये आवाज़ सुन सके। हमें भी पक्की बात है ये आवाज़ आती होगी कि बंदे आ मिलन ते सानू आया, क्योंकि बकौल इकबाल हमारे पास ये कान है। ये लिखा है ना हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को गिट्टे में दर्द थी, तो आपने ना कुरान पाक की को आयत पढ़ के ना वो आपने दम किया अपने गिट्टे पे ना, आपने फूक मारी तो आवाज़ आती है, ओ जुनैद होश कर, हूँ साडा ना अपने पैर उत्ते भी पड़ेगा।